بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمارا ملک کا نظام انصاف سست روی کا شکار کیوں ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ کچھ اہم فیکٹرز ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کیس کورٹ میں فائل ہوتا ہے تو سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کورٹس کے اوپر ہے۔ کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھے اور وہ تمام جو تقاضے پورے کیا جائے جو قانون اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے، ڈیفینڈنٹ کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے وہ کیسز کو لنگر آن کرے کیونکہ ان کے خلاف کیس ہوا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن کچھ پروسیڈنگز قانون کے مطابق ان کا ایک خاص ٹائم فریم ہوتا ہے، اس کے بعد کورٹ جو ہے لاسٹ اپرچونٹی دی جاتی ہے۔ اس کو عام لفظوں میں قطعی آخری موقع کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، وہ لاسٹ اپرچونٹی آخری موقع نہیں ہوتا۔ آرڈر شیٹ پہ اس کو کئی دفعہ لکھا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے کیسز بہت زیادہ لمبا چلا جاتا ہے۔ تو کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھے۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کورٹس کے اوپر کیسز کا برڈن اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے بھی کیسز تعطل کا شکار رہتے ہیں۔ بڑے شہروں کی حد تک تو یہ بات مؤثر ہے، لیکن چھوٹے شہروں اور علاقوں میں جہاں کیسز کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر مہینوں کی تاریخیں پڑھنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، تو اس پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم فیکٹر ہے وہ وکلا کے حوالے سے ہے۔ وکلا کی میرے خیال میں بینگ اے لائر کسی وکیل کی بھی یہ خواہش نہیں ہو سکتی وہ کیس کو لنگر آن کرے۔ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے کیس کے ساتھ بڑا سنسیئر ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کیس کو بھی پریپیئر کرنا اور اس کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا یہ بڑا ایک ہیکٹک روٹین ہوتا ہے۔ تو جب ایک وکیل کے پاس ایک سے زیادہ کیسز ہو اور اس نے صبح کورٹ میں ان سب کو پریزنٹ کرنا ہو تو وہ تھوڑا سا پرائیورٹی سیٹ کرتا ہے کہ کس کیس میں پیش ہونا ہے، کس کو میں نے دیکھنا ہے، اور کس میں ریلیف ملے تو میں اس میں ڈیٹ لوں گا۔ تو وہاں پر تھوڑا سا پھر کلائنٹ کو بھی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ صبح سویرے پیش ہو اور اپنے وکیل کو تھوڑا سا انسسٹ کرے وہ اپنے ان کیسز کو دیکھے۔ تو باقی وکیلوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ تمام کیسز کو ایک نظر سے دیکھیں۔ کچھ ہڑتال کا ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے، وکیلوں کی طرف سے بار میں ہڑتال ہوتا ہے۔ بہت سارے ہڑتال جو ہے وہ جینوین نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ غیر ضروری ہڑتال بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی کیسز پر اثر پڑتا ہے، منفی کیسز لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جو فیکٹر ہے وہ کلائنٹ خود ہے، سائل ہے، وہ اس کی ذمہ داری تو اپنے کیس کی وجہ سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ وہ کوشش کرے ہر پیشی پر کورٹ میں پیش ہوں اور پروسیڈنگ چیک کرے، لاسٹ پروسیڈنگ کیا تھا اور اس دفعہ پروسیڈنگ کیا ہوا ہے اور اگلا پروسیڈنگ کیا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے کورٹ سے بھی معلومات لے اور اپنے وکیل سے بھی پوچھے کہ پروسیڈنگ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک کلائنٹ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوشش کرے وکیل کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے وکیل کے ساتھ چلے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا وکیل سے تھوڑا سا ایک شاطر بنتا ہے، جس کی وجہ سے وکیل اس چیز کو فار ٹائم بینگ ایبزارب تو کرے گا، وہ ریئیکٹ تو نہیں کرے گا، لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ رسپونڈ ضرور کرے گا۔ تو وہ پھر کلائنٹ کو اپنے کیس کو خراب ہوتے ہوئے اس کو وہ رزلٹ ملیں گے۔ سول میٹرز میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پولیس کا ایک رول تو رہتا ہے، لیکن کرمنل کیسز میں پولیس کا کردار جو ہے بڑا اہم ہے۔ تو پولیس بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے، پولیس آفیشیل سے، کہ وہ انویسٹیگیشن ٹائم پہ کر لے، پراپرلی کر لے، اور جو چالان پولیس رپورٹ جو کرمنل کیسز میں بڑا اہم جس کا ایک رول ہوتا ہے وہ ٹائم پہ پیش کرے تاکہ ملزم ہو یا جو بھی وکٹمس ہو ان کی حق تلفی نہ ہو۔ ان چیزوں کو اگر ہم ہر کوئی اپنے حساب سے اس ذمہ داری کو فلفل کرے
اور ساتھ میں جو ہمارے اوپر جو ہائر اتھارٹیز ہوتے ہیں جو وہ اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تو کافی حد تک نظام انصاف میں ہم تیزی لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو میں مزید ان چیزوں پہ بات کریں گے، ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو بینگ اے لائر بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔